अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे इंतहा पसंद भारतीय फ़ौज और उसके आर्मी चीफ की सराहना इल्ज़ामात की बारिश की। तो DGISPR ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इसे न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि उसे मुस्तरद भी किया है। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के पिटे हुए बयानिए के मुर्दा घोड़े में जान डालने की मशक के सिवा कुछ भी नहीं। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना दुरुस्त नहीं। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कास और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। जी बिल्कुल। इंडियन फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी के कश्मीर में पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के दावे को पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने सख्त अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि उसे बेबुनियाद करार दे दिया है। पीर के रोज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया था पाकिस्तान भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अस्करियत पसंदों को भेज रहा है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है जिसकी हतमी हैसियत का तयन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतालिका करार और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना है। भारत के पास मकबूजा कश्मीर के इलाकों पर फर्जी दावे करने की कोई कानूनी या इखलाकी बुनियाद नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तज्ज़ियाकार भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, जैसे कि भारत इल्ज़ाम लगा रहा है भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल बरक्स है। भारत साजिशें करता है, सारा प्रोपेगेंडा भी बेनकाब हो चुका है, भारत बुरी तरह से एक्सपोज भी हो चुका है, आलमी सतह पर भी सुबकी का सामना है भारत को। फिर भी ऐसे इल्ज़ामात कैसे देख रहे हैं आप इस बयानिए को? बहुत शुक्रिया। देखें कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंडिया तो वो फिलासफी को फॉलो करे चाणक्य फुतेलिया की थी, और वो जो चाह रहा था कि जी आप अपने एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करें, नेबरिंग कंट्रीज में डिस्टर्बेंस करें और उसको फिर कंट्रोल करें। तो हमने देखा कि इंडिया का राइट फ्रॉम 1947 से उनकी कोशिश रही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, और इस तरह हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की है। और अब मोर रिसेंटली जब हम बात करते हैं तो देखें कि अफगानिस्तान का जो पीरियड था 2001 से लेकर 2021 तक, इस 20 साल में जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी तो ग्राउंड में लिटरली जो कंट्रोल था वो इंडिया का था, रा का था। हर गवर्नर के पास एक रा का नुमाइंदा बैठा हुआ था, और वहां पे 66 दहशतगर्द के ट्रेनिंग और दूसरे कार्रवाइयों के लिए कैंप्स बने हुए थे। उनका फोकस पाकिस्तान था और मेनली खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, और जो प्रॉक्सीज वहां पे थे उनको वो यूज कर रहे थे। 2018 में उन्होंने एक तंजीम बनाई ब्रास के नाम से, बलोच राजई अजोई संगढ़ के नाम से, जिसमें बलोच जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनको जमा किया। उसमें BLA शामिल थी, BLF शामिल थी और BRA शामिल थी। और 2020 में उन्होंने कंसोर्शियम ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें उन्होंने फितना और ख्वारिश को इस ब्रास में ऐड किया। सो उससे नेक्सस भी एस्टेब्लिश होता है ब्रास और फितना और ख्वारिश के, और उनका टारगेट उधर से यही था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, बलोचिस्तान को तरक्की रोकनी है, चाइनीज को टारगेट करना है, CPEC को टारगेट करना है, गवादर को टारगेट करना है। और इसके अलावा देखें कि हम पाकिस्तान 5 डोजियर जमा करा चुका है ऑफ इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान। 2009 में पहला डोजियर था, 2022 में आखिरी डोजियर हमने जमा कराया, और हमने उन 4 बंदों के नाम भी लिख के भेजे हैं डोजियर्स में जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। 2 उसमें बड़े मशहूर थे, एक अंगूरा था जो APS पेशावर में जो हमला हुआ तो उसका ये मास्टरमाइंड के साथ राब्ते में था जलालाबाद से, और एक और हमला हुआ था सराज रईसानी शहीद हुए, तो उसमें तकरीबन 300 के करीब लोग शहीद हुए थे। तो उसमें एक पटनायक था, वो स्पिन बॉलर बैठा हुआ था, वो वहां से राब्ते में था। और इसके बाद कुलभूषण यादव के सबूत हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। फिर देखें कि और पाकिस्तान में जितने बम ब्लास्ट हुए हैं, जॉर्ज टाउन का बम ब्लास्ट था वो उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। और इंटरनेशनल टेररिज्म देखें, एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म को। ये अभी आपने देखा कि कनाडा में हरदीप सिंह नजर की असैसिनेशन होती है, उसमें इंडिया इन्वॉल्व। रूप दामन सिंह था, वो भी कनाडा में असैसिनेट होता है, उसमें इंडिया इन्वॉल्व।
गुरपतवंत सिंह पन्नू जी के असैसिनेशन के स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा जाता है, उसमें रॉ इन्वॉल्व, और अवतार सिंह खांडा को यूनाइटेड किंगडम में असैसिनेट किया जाता जहर देके, उसमें रॉ इन्वॉल्व। लाहौर में परमजीत सिंह पंजवर की असैसिनेशन होती है, उसमें रॉ इन्वॉल्व। गार्डियन ने स्टोरी कैरी की जो पाकिस्तान के अंदर जो 22 कश्मीरी मारे गए हैं, उसमें इंडियन रॉ इन्वॉल्व। सो देखें तो इंडिया तो टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है, और इनके एक डिप्लोमेटिक टेररिज्म भी है जिसमें इनके एम्बेसडर्स भी स्पेशली इनके साथ दे आर लिंक्ड। सो दे आर एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। एपिक सेंटर है इंडिया के अंदर। अभी आप देखें जो हालात हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया 7 स्टेट्स हैं, तमाम के तमाम दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की सूरत हाल देखिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहां पे है, ड्रैकोनियन लॉज वहां पे है, लेकिन हुर्रियत पसंदी जोरों पे है। इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब खालिस्तान है, वहां पे हालात आप देख लें। इंडिया में नॉर्थ और साउथ की डिवीजन है, वो देखें दलित के साथ जो हो रहा है, नक्सलाइट के साथ जो हो रहा है। सो इट इज नॉट शाइनिंग इंडिया। इंडिया के अंदर अपने बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसीलिए अपने खुशवंत सिंह ने किताब लिखी थी द एंड ऑफ इंडिया, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि इंडिया एक दिन आएगा, टूट जाएगा। और उन्होंने कहा कि इसकी टूटने की वजह ना पाकिस्तान होगा ना कोई और मुल्क, बल्कि हम खुद इसको वी विल कमिट कमा काजी, यानी कि हम खुद ही इसको तोड़ेंगे। तो वो मेरे ख्याल में इंडिया तो इंडिया के अंदर अपने ही बहुत मसाइल हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और देख भी रहे हैं, हकीकत बिल्कुल बरक्स होती है। भारत खुद सारे प्रोपेगेंडा करता है, साजिशें करता है और दुनिया भर में एक्सपोज भी हो चुका है। और इसी तरह भोंडी साजिशें करके ये वतीरा भारत का कोई आज का नहीं, बहुत पुराना है कि सब कुछ खुद करो और इल्ज़ाम दूसरों पे लगा दो। खैर आगे बढ़ते हैं जी। पीटीआई और हुकूमती इत्तेहादियों की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कल सुबह 11:30 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत मुज़ाकरात का तीसरा दौर कॉन्स्टिट्यूशन रूम पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। पीटीआई तीसरे सेशन में अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर बानी पीटीआई की मुशावरत से इजलास में पेश करेगी। तहरीरी मुतालिबात में पीटीआई ने 2 अहम मुतालिबात पेश करने का फैसला कर रखा है। इनमें कारकुनों की रिहाई के मुतालबे के अलावा 9 मई 2023 और नवंबर 2024 के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर रखा है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तश्कील करदा कमेटी और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं। मुज़ाकरात 2 जनवरी को होने वाली आखिरी मुलाकात के बाद से तातुल का शिकार थे और पीटीआई की तरफ से जेल में बानी पीटीआई से बगैर निगरानी वाले माहौल में मुलाकात का मुतालिबा बज़ाहिर तनाज़े की वजह बना। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने स्पीकर अयाज सादी के पैगाम के बाद जेल में मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात का एहतमाम किया और ज़राए के मुताबिक इसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने सिर्फ पैगाम रसानी का किरदार अदा किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहरी कहते हैं कि कल तहरीरी मुतालिबात पेश करेंगे। हुकूमत नेक नियति के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। उन्होंने क्या कहा, ये देखें। कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेक नियति के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान साहब। कामरान खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बड़ी उम्मीदें इन मुज़ाकरात से पहले तो बंधी हुई थी, लेकिन कल हमने जो सेशन में देखा कि काफ़ी तल्ख माहौल रहा, बड़ा हंगामा हमने सेशन में भी देखा। तो अब कल इनके मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तीसरे दौर से हम क्या उम्मीद रखें और क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं आपके ख्याल में? जी बिल्कुल शुक्रिया। देखिए, इस मुज़ाकरात का जो सबसे पहला दौर था वो 23 दिसंबर को हुआ था और उसके बाद दूसरा दौर जो था वो 2 जनवरी को हुआ, यानी आज से तकरीबन 13 दिन पहले, 2 हफ्ते कबल तक। अब 2 जनवरी को जो दूसरा सेशन था उसमें ये तय पाया था कि अगले ही हफ्ते, यानी 2 जनवरी के बाद जो हफ्ता आना था उसके बाद ये कहा गया था कि उस हफ्ते में जो है वो तीसरा सेशन होगा मुज़ाकरात का, और उससे पहले बानी पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करवाई जाएगी। तो ये वो हफ्ता गुजर गया, उसके बाद उससे अगला हफ्ता शुरू हो गया, लेकिन अब बानी पीटीआई से मुज़ाकराती टीम की मुलाकात जो थे उसमें ताख़ीर करवाई गई,
جس کی وجہ سے یہ تیسرا جو دور ہے اس میں تاخیر ہوئی ہے، اور اب کل صبح 11:30 بجے جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے اجلاس۔ اس میں اب جو بنیادی طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، یعنی جو مذاکرات اپنے جن مطالبات کے لیے وہ کر رہے ہیں، وہ تحریری صورت میں اس کو پیش کریں گے حکومتی ٹیم کو، اور پھر اس کے بعد معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھے گا۔ اب ان مذاکرات میں جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ جو وہ ہیں 9 مئی سے متعلق اور 24 نومبر سے متعلق جو واقعات ہوئے ہیں، جس پر دونوں جانب سے الزامات لگے ہیں اور کیسز بنے ہیں، متعدد کیسز جو ہیں پی ٹی آئی کی قیادت پر اور کارکنوں پر، وہ 9 مئی جس کا کہ وہ سامنا کر رہے ہیں اور کچھ میں وہ سزا بھی پا چکے ہیں، اور 24 نومبر کے جو واقعات ہیں۔ کامران خان، ابھی تک ڈیڈ لاک جو برقرار تھا وہ یہ تھا کہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے مطالبات تحریر کر کے ہی نہیں دیے گئے، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے کہا جا رہا تھا حکومت ہی سنجیدہ نہیں لے رہی ہے۔ تو اب معاملہ کل کا جو ہے وہ پینڈنگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، یا تحریر کر کے دیں گے مطالبات اور حکومت بھی سنجیدگی سے مذاکرات کرے گی؟ جی، ہماری معلومات کے مطابق تو پی ٹی آئی نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور اس میں وہی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ اس میں سیاسی مقدمات کے خاتمے کا مطالبہ بھی ہے، اور اس میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مطالبات ہیں جو کہ اس کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل کیے جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مطالبات دے دینا یہ تو صرف یوں سمجھیے کہ 50% کام ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر رسپانس کیا آتا ہے، کن مطالبات کے اوپر حکومت جو ہے وہ آمادگی ظاہر کرتی ہے، کسے قبول کرتی ہے اور کس کے اوپر پیش رفت دکھاتی ہے، یہ والی بات جو ہے یہ پھر ابھی یہ چارٹر آف ڈیمانڈ آنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوگی۔ اس لیے کہ جو ابھی جو پچھلے ہفتے جو کچھ ہوا ہے، جس قسم کی وائبز آئی ہیں، یعنی مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں جو تاخیر کروائی گئی اس کو آپ دیکھیے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز اور آج بھی جب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں پی ٹی آئی نے گزشتہ روز بھی اور آج بھی انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے، اور ان کی یعنی کہ جو ایک سموتھ ایک پروسیڈنگ جو ہوتی ہے اس میں دیکھا نظر آ رہا تھا کہ ابھی بھی جو ٹینشن ہے، جو تناؤ ہے اور جو ماحول ہے، اور جو ایک ابھی جو ایک ریلیشن شپ ہے حکومت اور اپوزیشن کا، اس میں تناؤ برقرار ہے۔ تناؤ اس وقت دونوں جانب سے برقرار نظر آ رہا ہے، اور کل ہم نے سیشن میں بھی دیکھ لیا آپ کا کامران خان، اور ان مذاکرات کا تیسرا دور جو ہے وہ کل شروع ہونے جا رہا ہے۔ مطالبات وہی ہیں جو وہاں ہم کافی دنوں سے اپنے ناظرین کو بتا بھی رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی یہ بتاتے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان پر جوڈیشل کمیشن بنے اور تمام جو قید رہنما ہیں ان کو رہائی مل سکے، اور یہ تو ہو گئے مطالبات۔ اب یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ کیا یہ قابل عمل مطالبات ہیں بھی یا نہیں، کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ یہ مطالبات پورے کر سکے؟ تو اس میں کوئی مثبت جواب ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کو لاہور میں نون لیگ کا دفتر جلانے کے 2 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ لاہور پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور مقدمے میں نامزد ملزمان ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود رشید اور اعجاز چودھری کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش بھی کیا۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سنم جاوید کے ضمانت پر ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی عدالت میں اپنی حاضری مکمل کرائی۔ عدالت نے ملزموں پر فرد جرم عائد کر دی ہے، جبکہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے دوران سماعت صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت 23 جنوری تک ملکی پروسیکیوشن سے گواہان کو طلب کر لیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ حسن رضا پاشا صاحب، ماہر قانون ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر۔ جیسے کہ اب ان ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے، آگے عدالتی کارروائی کیسے ہوگی، کتنی سختی ہوگی پی ٹی آئی رہنماؤں پر اب مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو ایک کیس کا طریقہ کار ہے کہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کرتی ہے، اور جو ہی عدالت میں چالان آتا ہے تو اس کے بعد دخولات تقسیم ہوتی ہیں قانون کے مطابق، یعنی ملزمان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے خلاف الزام کیا ہے، اور اس کے بعد چارج شیٹ فریم ہوتی ہے جو کہ آج ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس چالان میں کوئی ایسی ایویڈنس موجود ہے جو کہ ڈائریکٹلی ان کو کنیکٹ کرتی ہے ان ملزمان کو جن کے آپ نے نام لیے، تو موقع موجود تھے، جلایا انہوں نے خود، یا وہ جلانے کے احکامات جاری کر رہے تھے؟ چونکہ ایویڈنس مختلف قسم کی ہوتی ہے جس کو قانون شہادت کے نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ کیا موقع پہ موجود تھا، نمبر 1، کیا اس نے وہ اسپیسیفک ایکٹ پرفارم کیا جو کہ الزام لگایا گیا ہے، یا نمبر 3 وہ پس سے پردہ رہ کے اس نے کوئی ایسی کنسپریسی کی ہے کہ جس کی اور اس کی بھی ایویڈنس ہوتی ہے
कंस्पिरेसी की भी एविडेंस जब तक ना हो और वो उस वक्त तक उनको सजा नहीं हो सकती। तो देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी एविडेंस जिसकी बुनियाद पे पुलिस ने उनको चालान कर दिया आग लगाने में। अच्छा, पाशा साहब ये भी बताइएगा, जैसे कि एक जानिब हम देख रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स ने भी कुछ फैसले सुना दिए हैं, अब तक तकरीबन 85 लोगों को सजाएं मिलिट्री कोर्ट की जानिब से भी हो चुकी हैं 9 मई के वाक़यात में। ये जो केस है ये इंसदादी दहशतगर्दी में चल रहा है। अगर दोनों मामलात में हम पैरेलल देखें तो एक तो स्पीड मिलिट्री कोर्ट्स की बड़ी ज़्यादा है और वहाँ पर सजाएं भी सुनाई जा चुकी हैं, यहाँ पर अभी फ़र्द जुर्म आयद हुई है, तो कितना ये प्रोसेस लग सकता है इस केस को वाइंड अप होने में या क्लियर होने में? अब देखिए, वो जो सजाएं हुई हैं उसमें स्टेटस को भी हो गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इन द मीन टाइम उनको ये इंस्ट्रक्शन हदायत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप ट्रायल जारी रखें लेकिन फाइनल जजमेंट की अनाउंस ना करें। जो ही परमिशन दी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने एक हफ्ते 10 दिनों के बाद सजाओं का ऐलान कर दिया कि क्या, लेकिन वहां पे भी शहादतें देखना पड़ेगी कि कितनी मोतबर शहादतें हैं जिनकी बुनियाद पे सजा दी गई है। एक मिथ बनी हुई है कि मिलिट्री कोर्ट्स में अगर आपने केस चलाना है तो वो ये मिथ है कि सजाएं देने के लिए वहां पे रेफर किया जाता है। लेकिन जो आर्म एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कोर्ट्स बनाई गई हैं उसमें एक लॉ नोइंग जज बैठते हैं जो सेशन जज लेवल के होते हैं। वो एविडेंस को परखते हैं और उसके बाद सजा या जजा का वो मरहला आता है कि क्या एविडेंस ऐसी सफिशिएंट है कि वो उसको सजा दे, या फिर एविडेंस सफिशिएंट ना हो कर देते हैं। और इसमें एक तफरीक है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिनको सजाएं दी गई उनके खिलाफ इल्जामात मिलिट्री इंस्टॉलेशन को जलाओ गिराओ और नुकसान पहुंचाने का है। और जो ये केस है ये एक प्राइवेट पार्टी की प्रॉपर्टी है जिसको जलाने का इल्जाम है, यानी कि मुस्लिम लीग नून का ऑफिस है। मुस्लिम लीग नून तो के दफ्तर जलाने के 2 मुकदमात में ये बड़ी पेशरफ्त हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए आने वाले दिन भी मुश्किल हैं। कानूनी और आईनी लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि कुछ केसेस में तो सजाएं हो चुकी हैं, कुछ में फ़र्द जुर्म जैसे कि हमने जिक्र किया 9 मई के इस केस में फ़र्द जुर्म भी आयद होगी। मज़ीद मौज़ूआत भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यहाँ वक्त ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, सियालकोट, गुजरात, जहलम, मियांवाली, सरगोधा और फैसलाबाद में 200 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 23 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक लाहौर से खवारिज के 7 खतरनाक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, IED बम, 4 डेटोनेटर्स और पम्फलेट बरामद करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हरास फैलाना चाहते थे। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक रवां हफ्ते 9471 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 1033 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक गौरी साहब ने। तारिक, बताइएगा इन ऑपरेशन से मुतालिक अभी तक की क्या डिटेल्स सामने आई हैं और कितनी बड़ी कामयाबी मिली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इसमें? जी बिल्कुल, देखें CTD पंजाब की दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाई हुई है एक बहुत बड़ा मुस्बत इकदाम है। इसी तरह 23 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी भी एक बड़ी कामयाबी है जो कि ये साबित करता है कि अवाम जो है वो सुकून के साथ रह सकती है। और इसी तरह जो है जो कार्रवाई की गई हैं CTD पंजाब की जानब से वो एक मौसर और बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करते हुए दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया गया है। अगर इसी तरह हम बात करें पूरे पंजाब के अंदर जो उन्होंने गुज़श्ता 1 माह के अंदर ऑपरेशंस किए और लाहौर से जो दहशतगर्द साथ पकड़े गए हैं उनसे ना सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाला जो मवाद है वो पकड़ा गया है। इसी तरह एक तालीमी इदारे का जो है नक्शा भी बरामद हुआ है और जो असला से पकड़ा गया है या बरामद हुआ है वो हमारे दुश्मन मुल्क की जो है वो उसके सबूत जो है ताने बाने जाकर मिलते हैं। अच्छा तारिक साहब, ये आपके ख्याल में लाहौर जैसे शहर और जितने बड़े शहरों का हमने जिक्र किया जहाँ पर ये ऑपरेशन हुए हैं, गैर मामूली बात क्या है? उन दहशतगर्दों की इन शहरों में मौजूदगी गैर मामूली बात है या फिर उनके खिलाफ जो ऑपरेशन करके उनको गिरफ्तार किया गया ये बड़ी खबर है? जो ऑपरेशन करके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है ना दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन ऑपरेशन तस्वर किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है उसके अंदर एक तो जो ख़ास हदफ है उसको जो है ना वो निशाना बनाया जाता है और इस ऑपरेशन की बुनियाद के ऊपर कोई जानी नुकसान नहीं होता और आवाम को भी मालूम नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द जो ऑपरेशन किया गया वो किस तरह
کہ لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے، کس طرح کی کارروائیاں کر رہے تھے اور کس طرح کے ان کے مکروہ عزائم تھے اور وہ کس طرح ہمارے ملک کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے کارروائیوں میں اندر شامل تھے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ ہی بہتر اور حکمت عملی بھی ہے اور بہتر تصور بھی کیا جاتا ہے دہشت گردی کی کارروائیوں کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے. اسی طرح جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو 7 دہشت گرد لاہور سے اور 23 دہشت گرد پنجاب سے پکڑے گئے ہیں، ان سے ایک پراپر انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کر کے جو ہے نا وہ بالکل قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس میں بڑی کامیابی ملی ہے. بہت شکریہ آپ کا طارق غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور پنجاب کے مختلف شہروں میں تمام یہ آپریشنز ہوئے ہیں، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اور اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بڑی کامیابی ملی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں بھی ایسے دہشت گردوں کی پریزنس جو ہے وہ موجود ہے. لاہور ہی کی بات کر لیتے ہیں جی، جہاں پر ڈاکو راج ہے. لاہور پولیس شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. لاہور نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں وارداتوں کی ٹرپل سینچری مکمل کر لی ہے. شادرہ میں مسلح ڈاکوؤں نے نجی پیٹرول پمپ پر واردات کر کے سیکیورٹی گارڈ سے اسلحہ چھین لیا. موٹر سائیکل سوار 3 مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر 42 لاکھ روپے کی نقدی اور 4 موبائل فونز چھین لیے. مسلح ڈاکو سیکیورٹی گارڈ سے چھینی ہوئی گن بھی لے کر فرار ہو گئے. ڈاکوں کی واردات کرنے کی فوٹیج کے باوجود پولیس ڈاکوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. فوٹیج میں ڈاکوں کو واردات کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے. لاہور میں کرائم کی صورتحال کی بات کریں تو لاہور کے مختلف تھانوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف جرائم کی 308 رپورٹ ہوئی ہیں. تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں. کیسر افتخار، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جیسے کہ ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، لاہور میں ڈاکو راج ہے اور پولیس بھی ناکام دکھائی دے رہی ہے. اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں، پولیس کیوں کچھ کر نہیں پا رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اصل میں جو دن بدن جو وارداتیں کرائم کی جو شرح ہے لاہور میں بڑھتی جا رہی ہے. جہاں پر 250 سے 300 کی جو ایک فگر تھی ڈیلی کرائم کی، اب اس سے بڑھتے ہوئے 300 سے زائد جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کرائم ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک ڈکیتی کی بات کی شادرہ جو سگیاں کے علاقے میں، اس میں پہلے شادرہ جو تھا ایک تھانہ تھا، اس کے ساتھ صرف ایک چوکی لگتی تھی، لیکن ابھی ایک اور چوکی بڑھا دی گئی ہے جسے سگیاں چوکی بھی بولتے ہیں. لیکن اس چوکی کے باوجود جو وہاں پر یہ 2 روز پہلے جو 42 لاکھ روپے کی جو ایک ڈکیتی کی واردات ہوئی جس میں موبائل چھینے گئے اور جو وہاں پر جو ملازمین جو موجود تھے سی سی ٹی وی میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے زدوکوب بھی کیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں جو ہے وہ کرائم پر کنٹرول کیا جا رہا، حالانکہ روزانہ کی بنیادوں پہ ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران اور دوسرے افسران جو ہیں وہ جو میٹنگز کرتے ہیں، کھلی کچہریاں لگا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کرائم کی شرح ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ پیٹرولنگ کی کمی ہے اور ڈولفن جو فورس ہے وہ اس کا جو کوئک رسپانس ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس میں اثر انداز ہوتا ہے. کیونکہ 15 پر جب بھی کال کی جاتی ہے کرائم کو آپ کم کر سکتے ہیں، بالکل اس پر اوور کم نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب 15 کی کال کی جاتی ہے 15 کی کال پر تقریباً منیمم جو ہے وہ رسپانس جو پولیس حکام کہتے ہیں وہ 5 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن آدھا گھنٹہ اور اس سے بھی زائد جو ٹائم لگتا ہے پولیس رسپانس جو ہے وہ جو جائے وقوع ہے وہاں پر پہنچتا نہیں ہے. اور اس کے فوری بعد جو وہاں سے جو چیزیں جو کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں جس میں سی سی ٹی وی ہے، دوسرے جو ایویڈنس ہیں، اس پر جو کلیکشن کے بعد بھی جو ہے وہ جو انویسٹیگیشن پولیس ہے جب ایف آئی آر مقدمہ درج ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ جو پرولونگ کرتی ہے، لنگر آن کرتی ہے، اس پہ جو انویسٹیگیشن ہے بڑی لیٹ شروع ہوتی ہے. تب تک وہی جو ملزمان ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اور واردات کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عملے کی کمی ہے، پولیس کی غفلت ہے، کیا مطلب وجہ کیا ہے کہ اتنی تعداد میں کیسز بھی آ رہے ہیں لیکن تاخیر کا بھی شکار ہیں؟ جی دیکھیں بالکل عملے کی کمی آپ نہیں کہہ سکتے، اس میں جو ہے وہ پالیسی کی کمی ہے، یا پالیسی کی کہیں نہ کہیں فقدان ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ تھانوں میں نفری موجود ہے، لیکن جو ایک پروسیجر ہوتا ہے، جیسے ایک گزشتہ کافی روز جو ہے وہ شادرہ کے ایک پوائنٹ ہے جو کہ راوی کا ٹول پلازا کے انڈر پاس تھا، وہاں پر ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی تھیں، لیکن وہاں پر ایک ایسے جو تعینات ہوئے، انہوں نے فوری طور پر وہاں پر جو اپنا جو لوگ ایس پی یو آر کے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ڈولفن کے لوگ وہاں پہ تعینات کیے، وہاں پر ڈکیتیوں کی روک تھام ہوئی. لیکن اسی طرح اگر دوسرے تھانوں میں یا دوسرے پوائنٹس پر جہاں پہ ڈکیتی کی وارداتیں یا سنیچنگ ہوتی ہے، وہاں پر اگر ایس ایچ او صاحبان جو ہیں وہ جو ایک پراپر پیٹرولنگ شروع کروا دیں اور وہاں پر ناکہ بندی کی جائے اور ایک وائبس جاتی ہیں پولیسنگ کی، اس حوالے سے اگر جانا شروع ہو جائے تو اس میں کافی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن عملہ پورا ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ میرے خیال سے جو اس پہ اوور کم اس لیے نہیں کیا جا پا رہا کیونکہ پراپر جو ہے وہ پالیسی جو ہے اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. کیسر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہمیں خبریں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں
اور آپ بھی یقیناً اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں کہ اتنی ڈکیتیاں ہو گئیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ خبر بہت ہی شاذ و نادر دیکھنے کو ملتی ہے کہ ڈکیتی ہونے سے بچا لیا گیا یا اس کو ناکام بنا دیا گیا. تو آپ کے خیال میں کمی کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جیسے میں نے عمران بتایا ہے کہ عملہ پورا ہے. جیسے ایک اب سے کچھ دیر پہلے تک جو ہے وہ دکھایا جاتا تھا کہ شام جیسے ہی ایک 4-5 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، تھانوں میں میٹنگ ختم ہوتی تھی تو فوری طور پر جو کانسٹیبلان تھے وہ بائکس پر اور گاڑیوں پر جو ہے وہ گشت کرتے دکھائی دیتے تھے. تو اس وقت جو وہ پیٹرولنگ کا جو عمل ہے وہ اس میں کمی ہے، کیونکہ اب دھند بھی ہے، سردی بھی ہے، سردی میں وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ چانسز ہوتے ہیں، پروبیبلٹی جو بڑھ جاتی ہے، اور جو ڈکیت ہوتے ہیں یا سنیچرز ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ایزی ٹارگٹ ہو جاتا ہے. اب شہر بھر میں ہم یہ ڈکیتیز کی بات کر رہے ہیں جس میں شادرہ کی ایک بڑی ڈکیتی ہے سگیاں کی، دوسری شاد باغ تھانے کی ایک بہت بڑی ڈکیتی جس میں 60 سے 70 لاکھ روپے کا جو سامان جو لے کے گئے دکان سے، اور ساتھ میں کچھ 1.5 لاکھ روپے کیش بھی. اور سنیچنگ کی واردات اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ عام شہری جو ہے وہ اپنا فون جو ہے وہ کان میں نہیں لگا سکتا روڈ پہ چلتا ہوا. تو اس میں جو ہے وہ افسران کو فوری طور پر اس پہ ایک لیم ایکسکیوزز کی بجائے جو ہے وہ پیٹرولنگ کا عمل بڑھانا چاہیے، اور اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ونگ ہے اس کو بھی جب مقدمہ درج ہو جاتا ہے اس پہ جو پروسیجر ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے، ان جو ذمہ داران ہیں ان کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا کیسر افتخار. ہمارے سے لاہور میں کرائم ریٹ جو ہے وہ کافی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کیسر نے ہمارے نمائندے کہ پیٹرولنگ نہیں ہو پا رہی، سردی ہے، دھند کی وجہ سے شاید وہ لوگ پولیس والے باہر نہیں نکلتے. کو تحفظ دینا ہے تو انتظامیہ کو چاہیے. تو کیا ہم عوام کو بھی پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سردیوں کی راتوں کو آپ لوگ باہر نہ نکلیں کیونکہ پولیس پیٹرولنگ کے لیے نہیں جا رہی اور آپ کی جان اور مال آپ کی محفوظ نہیں ہے؟ بہرحال یہ سوچنے والی بات ہے. آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک کی معیشت کے حوالے سے اہم خبر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کوششیں رنگ لانے لگی ہیں. ورلڈ بینک نے پاکستان کو $20 ارب دینے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے. ورلڈ بینک نے پاکستان کو 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت $20 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے. جی بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جی بجلی سستی ہونے کی بھی راہیں ہموار ہونے لگی ہیں. آئی پی ایس کے ساتھ نئے معاہدے ہونے جا رہے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر ندیم الحق صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کہیے گا معیشت کے حوالے سے ساری اچھی خبریں آ رہی ہیں، کیا لگتا ہے آنے والے وقتوں میں یہ ساری چیزیں پاسبل ہو پائیں گی؟ ورلڈ بینک $20 ارب دینے کا وعدہ کر رہا ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی سستی ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کتنا استحکام آئے گا معیشت میں؟ یہ جو $20 ارب کا قرض آ رہا ہے نا، یہ کوئی ہمیں کوئی گفٹ تو نہیں دے رہا، ہم نے کمائی تو نہیں کرتے. اس میں خوشی کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ لوگ بھول جاتے ہیں لیکن آپ لوگ کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھتے. آج سے 10 سال 15 سال پہلے سی پیک کے بھی $20-30 بلین آئے تھے. اس سے 10-15 سال پہلے 10 سال پہلے 2008 میں کیری لیبر کے بھی $10 بلین. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی آواز درست طریقے سے سن نہیں پا رہے. ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کیونکہ معاملہ بڑا اہم ہے اور حکومت ڈیلی بیسس پر ایسے دعوے حکومت کی طرف سے بھی آ رہے ہیں کہ معیشت اب جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بجلی کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا پاکستان میں کہ بجلی کے بہت بڑے بڑے بل سامنے آ رہے تھے اور لوگ بڑے اس سے پریشان تھے. وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب اس میں بھی ہم جو ہے وہ ریلیف دینے جا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بجلی سستی ہوگی تو انڈسٹری بحال ہوگی اور انڈسٹری بحال ہوگی تو ملک کی معیشت کو آٹومیٹکلی سنبھالا بھی ملے گا. ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ایسی انٹرونشنز جس سے کہ ماحول کی جو آلودگی ہے وہ کم ہو سکے، ایک بہترین انیشیٹو ہے. ای وی جو پروجیکٹ ہے الیکٹرک وہیکلز، اس کو اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے، ہمارے ماحول کی جو آلودگی بہت کم ہوگی. اس سے دنیا میں ہر جگہ بہت تیزی کے ساتھ اس کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ ایک مرتبہ پھر سے بحال ہو گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو حکومت کے بھی دعوے سامنے آ رہے ہیں اور معیشت کے لیے اچھی سے اچھی خبریں ڈیلی ہمیں سننے کو ملتی ہیں، یہ واقعی اچھی خبریں ہیں؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اچھی خبر نہیں. قرض بڑھ رہا ہے نا، قرض بڑھنا مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے اچھی خبر. اور آپ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ سی پیک میں بھی ہمیں $20 بلین پچھلے 10 سال میں آئے. آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیری لوگر کے پیسے بھی 7.5 بلین اس سے پہلے 7-8 سال میں. یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ورلڈ بینک اور ADB کے مسلسل لون آ رہے ہیں، ہمارے پاس مسلسل پیسے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے صرف قرض بڑھاتے ہیں یا اپنی پروڈکٹیوٹی، اپنے اکنامک گروتھ، اپنی ترقی بڑھاتے ہیں. ابھی تک تو یہی ہے کہ ہم قرض بڑھاتے ہیں، ترقی کوئی نہیں. ترقی کے لیے پیسے ضائع کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اس پر ہم سوچتے کہ کیا ہو. ڈاکٹر صاحب دوسری طرف تو یہ بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ IMF کے بس یہ آخری پروگرام ہوگا، اس کے بعد نہیں جانا پڑے گا.
جی مجھے پتا ہے ڈار صاحب نے 2013 میں کہا تھا, شوکت عزیز صاحب نے 2005 میں یا 6 میں کہا تھا. دیکھیے یہ ہر حکومت کہتی ہے, شروع دن سے ہر حکومت کہتی ہے یہ کہ آخری پروگرام ہوگا, اور انشاءاللہ ہم نے 77 سال IMF کے اندر ہی کاٹے, ایمرجنسی وارڈ میں ہم. دیکھیے یہ جو ہے نا, آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی کرنی چاہیے کانٹیکسٹ میں بات کرنی چاہیے کہ آپ یاد کریں کہ کب ڈار صاحب نے کہا تھا, کب شوکت عزیز نے کہا تھا, کب سب نے یہ کہا تھا کہ لاسٹ ہوا کوئی نہیں. اور قرضے پہ ہم نے کتنی باری سے لگے, کیا ہو گیا قرضے سے, کیا ہو گیا آج ہماری گروتھ ریٹ 1% پہ آ گئی. ہمیں سوچنا چاہیے, میں بار بار آپ کی میڈیا پہ کہتا ہوں, جب تک ہم اندرون کا ریفارم نہیں کریں, جب تک ہم اپنا دماغ درست نہیں کریں, جب تک ہم محنت نہیں کرنا شروع کریں, خاص طور پہ حکومت میں محنت یہ نہیں ہوتی میٹنگیں کریں, اور محنت یہ نہیں ہوتی وقت ضائع کریں, محنت ہوتی ہے طریقے سے کام کریں. یہ جب تک نہیں ہم کریں گے تو کچھ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساگڈر صاحب کی آپ نے بات کی تو چند روز پہلے انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ $130 بلین قرض ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. پاکستان کے پاس بڑے معدنیات ہیں, بڑے وسائل ہیں, اور ایک دفعہ اگر ہماری معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے تو $130 بلین قرض کو بہت بڑی بات نہیں ہے, ہماری اکانومی سسٹین کر جائے گی. آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل نہیں جی. معدنیات میں بڑے شوق سے کہتا ہوں, معدنیات آپ کی ہے, منرلز گورے کے, منرلز آپ کے نہیں. منرلز میں آپ جیسے ابھی تک مار کھا چکے جو منرلز آپ کے نیچے ہیں, سینڈک میں آپ کو ملا, ریکوڈیک میں بھی لگ رہا ہے کہ آپ کو کمی ملنا ہے. اب $500 ملین پہ تو آپ بیچ رہے ہیں, اس کا 15 یا 20-25% میں رہتا ہے. تو کوئٹ فرینکلی یہ جو ہے نا کہ منرلز پہ یہ وہی ہماری پرانی ڈریم ہے جو بندہ منجی پہ لیٹا ہوتا ہے, کہتا ہے یا اللہ تیری پھینک دے, یا اللہ مجھے سامان میں کچھ ٹریجر دے دے. ایسے نہیں دنیا چلتی, دنیا محنت سے چلتی ہے. معدنیات آپ کی ہے ہی نہیں. پورا افریقہ دیکھ لیں, جو منرلز ہے وہ گورا لے جاتا ہے, ہمارے پاس تو بچیں گی نہیں. تو بلکہ پال کولیر ایک بندے سے کتاب بھی لکھی, اس نے کہا منرلز کو زمین میں رہنے تو نکالو ہی نہ جب تک تم تیار نہیں. تو یہ سوچنا کہ منرلز نکلائیں گے, میرا باپ مجھے جائیداد چھوڑ دے گا, میری دادی چھوڑ دے گی, یہ پرانی باتیں, یہ صرف اس پہ کام نہیں چلتا. سر یہ تو صحیح بات ہے, ہم دیکھ ہی رہے ہیں دعوے اور وعدوں تک ہی محدود ہے, معیشت اس طرح سے سنبھل نہیں رہی ہے. آپ کو آنے والے وقتوں میں لگتا ہے جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں, بجلی سستی ہوگی اور اصلاحات لائی جائیں گی, بچوں کو تعلیم ملے گی, اتنے منصوبے جو شروع کیے جا رہے ہیں, آگے آنے والے وقتوں میں عوام کو ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ عوام پسے گی؟ میڈم آپ بہت چھوٹی ہیں, مجھے یاد ہے ایوب کے زمانے میں زندہ تھا, بچہ تھا, مجھے یاد ہے اہداف بڑے فکس, مجھے سمجھ نہیں آتی اہداف کہاں پہ. میں اگر یہاں سے چاند پہ جانا چاہوں یا مارس پہ, اہداف تو میں فکس کر سکتا ہوں, ٹارگیٹ فکس کرتا ہوں میں نے چاند پہ, پر میں جا نہیں سکتا, میرے پاس کچھ جانے کو ہے. تو کوئی فرینکلی یہ ٹارگیٹ کو کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے. یہ اعلانات ہوتے ہیں اور کچھ نہیں, میڈیا کو تھوڑا کرٹیکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اعلانات ہوتے ہیں, اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ کوئی دیکھتا بھی نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ ہم قرضے بڑھاتے ہیں لیکن ترقی نہیں کرتے, تو قرض بڑھنے سے کوئی ترقی نہیں ہوتی. قرض بڑھنا کوئی بہت گڈ نیوز نہیں ہوتی, مزید اصلاحات لانی چاہیے اور کام کرنے سے جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, فی الحال کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.